أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. صدق اللہ العظیم. اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو بلند کر دیا، لے لو اس چیز کو مضبوطی کے ساتھ جو ہم نے تم کو دی ہے، اور نصیحت حاصل کرو اس بات سے جو اس میں ہے تاکہ تم ڈرنے لگو. پھر اس کے بعد میں تم نے روگردانی کی، بس اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تم پر فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم خسارے والوں میں سے ہو جاتے. اور تم نے ان لوگوں کو بھی جان لیا جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن حد تجاوزی کی، چنانچہ ہم نے ان سے کہا کہ تم ذلت کے ساتھ بندر و خنزیر ہو جاؤ. گزشتہ آیات میں بھی بلکہ کئی آیات سے بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے، انہی کا یہاں پر ذکر ان آیات کے اندر بھی کیا جا رہا ہے. بنی اسرائیل نے جب فرعون سے نجات پالی تو ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا تھا کہ آپ ہمارے لیے کوئی دستور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے لا کر کے دیجیے تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے جب تورات لا کر کے بنی اسرائیل کو دی تو انہوں نے اولاً اس کو لینے سے انکار کیا، اور پہلے انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ کیا یقینی بات ہے کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے، ہو سکتا ہے کہ تم نے اس کو بنا لیا ہو، اس طرح کی باتیں کرنے لگے. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام انہی میں سے 70 لوگوں کو لے کر کے گئے اور پھر وہاں انہوں نے براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سن لیا تو واپس آ کر کے ان لوگوں نے اللہ کی بات کے اندر رد و بدل اور تبدیلی کر دی اور یہ کہہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جو ہو سکتا ہے اور عمل کریں، اور جو نہیں ہو سکتا اس کو چھوڑ دے، اللہ معاف کرنے والے ہیں. اور اس کے بعد میں ان لوگوں نے تورات لینے سے انکار کر دیا تھا اور اس کے جو احکامات ہیں اس پر عمل کرنے سے وہ لوگ پیچھے ہٹ رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں پر کوہ طور کا ایک حصہ مسلط کر دیا، جس طریقے پر ایک ابر سائبان بن کر آتا ہے اور
سروں کے اوپر رہتا ہے، ایسے ہی کوہ طور کا ایک حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سروں پر معلق کر دیا اور یہ کہا کہ ابھی تورات قبول کرو ورنہ یہ حصہ تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا۔ چنانچہ اب کوئی آدمی جب اس طریقے کی حالت میں ہو تو یقیناً اس کو قبول کرتا ہے۔ بنی اسرائیل نے بھی تورات کو قبول تو کر لیا لیکن بعد میں اس کے احکامات پر ان لوگوں نے عمل نہیں کیا۔ یہاں پر ایک بات اور ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ دین کے اندر چاہے کوئی بھی دین ہو، آدمی کو اس پر چلنے میں، اس پر عمل کرنے میں مجبور نہیں کیا جاتا، لیکن یہاں پر آیت کے اندر تو یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ تورات کو قبول کرنے میں بنی اسرائیل کو مجبور کیا گیا تھا، ان پر پہاڑ کو مسلط کر دیا گیا تھا۔ حالانکہ قرآن کریم کے اندر بھی یہ بات آیت کے اندر ذکر کی گئی ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی اور کسی کو مجبور کرنا نہیں ہے، تو پھر بنی اسرائیل کو دین پر چلنے کے لیے کیوں مجبور کیا گیا تھا؟ یاد رکھنا چاہیے، بہت سارے لوگوں کو اس آیت کے سمجھنے میں غلط فہمی ہو جاتی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آیت اس لیے ہے کہ اسلام کے جو احکامات ہیں ان احکامات میں سے جو آسان لگے اس پر عمل کرو اور جو آسان نہ لگے اس پر عمل کرنے میں آپ پر کوئی زور زبردستی نہیں ہے، اللہ نے رخصت دی ہے۔ یہ غلط فہمی بعض لوگوں کو ہو جاتی ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ کسی بھی کافر کو، غیر مسلم کو اسلام میں داخل ہونے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ اس کو ایک مثال سے آپ سمجھ لیجئے، جس طریقے پر کوئی ماں باپ اپنے بچے کو کسی اسکول میں داخلہ دلانا چاہتے ہیں تو محلے کے اندر 5-6 اسکول ہوتے ہیں اور وہ اسکول والوں میں سے کوئی بھی آ کر کے ان ماں باپ کو اسی مخصوص اسکول کے اندر داخلہ دلانے پر مجبور نہیں کرتے، بلکہ ماں باپ مختار ہے، ان کو اختیار ہے جس اسکول میں چاہے اپنے بچے کا داخلہ کرائے۔ لیکن جب ایک مرتبہ کسی اسکول کے اندر بچے کا داخلہ کرا دیتے ہیں تو اسکول کے جو کچھ قاعدے قوانین ہیں، رولز ریگولیشنز ہیں، اور وہاں پر جو بھی اس کو گھر میں کام کرنے کے لیے ہوم ورک دیا جائے، جو کچھ کام دیا جائے، ان سب چیزوں کا کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ بچہ بالاتفاق کوئی قانون کی پابندی نہیں کرتا اور کسی رول کو توڑ دیتا ہے یا پھر گھر میں ہوم ورک کرنے کے لیے دیا تھا اس کو نہیں کیا، ویسے ہی چلا گیا، تو پھر اس ہوم ورک کے نہ کرنے کی وجہ سے وہ بچہ سزا کا مستحق ہوتا ہے اور اس کو سزا دی جا سکتی ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے مذاہب بہت سارے ہیں، انہی مذاہب میں سے ایک مذہب اسلام بھی ہے۔ اب اگر کوئی آدمی مذہب اسلام کو اپنی مرضی سے اپناتا ہے، اختیار کرتا ہے اور دین اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو اب اسلام میں داخل ہونے پر تو اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا، لیکن جب ایک مرتبہ مذہب اسلام کے اندر آ گیا تو پھر جتنے احکامات ہیں ان سب پر عمل کرنا اس آنے والے کے لیے ضروری ہو جاتا ہے، اور اگر آنے کے بعد میں بھی کسی ایک حکم کو چھوڑتا ہے تو اس چھوڑنے کی وجہ سے قانون اور قاعدے کے حساب سے اس پر سزا جاری ہوگی اور اس پر اس کی پکڑ ہوگی۔ ایسی بات نہیں ہے کہ جس پر چاہے عمل کرو اور جس پر چاہے چھوڑ دو۔ یہ بات سمجھ لینے کے بعد میں بنی اسرائیل کی جو بات میں کہہ رہا تھا، تورات کے لینے پر ان لوگوں کو مجبور کیا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اسلام میں داخل ہونے پر مجبور نہیں کیا گیا، وہ تو پہلے سے اسلام میں آ چکے ہیں۔ اب اسلامی احکامات تورات کے اندر جو موجود تھے وہ لینے سے انکار کر رہے تھے، حالانکہ اسلام میں آنے کے بعد جو کچھ احکامات ہوتے ہیں ایک مومن اور مسلمان کے لیے اس پر عمل کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اور اگر اس پر عمل کرنے سے پیچھے ہٹ جائے اور انکار کرے تو اس پر زور زبردستی کر کے اس کو عمل کرایا جائے گا۔ اسی لیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں پر کوہ طور کا ایک حصہ مسلط کر دیا تاکہ وہ لوگ تورات کو قبول کریں۔ اب جب ان لوگوں نے پہاڑ کو مسلط دیکھا تو ان لوگوں نے تورات تو لے لی، لیکن پھر اس میں جو احکامات تھے ان لوگوں نے اس پر عمل کرنے سے انکار کر دیا۔ آگے والی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو ذکر فرمایا، ثم تولیتم من بعد ذلک، لینے کے بعد میں اس سے ان لوگوں نے روگردانی کی اور جو احکامات اس کے اندر موجود تھے اس پر عمل نہیں کیا۔
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے عمل نہ کرنے کی وجہ سے ان لوگوں کی پکڑ نہیں فرمائی، بلکہ ان سے درگزر سے کام لیا۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمہ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت بنی اسرائیل پر نہ ہوتی لکنتم من الخاسرین، تو وہ لوگ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ اسی لیے اسلام کے اندر مرتد کی سزا قتل ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ جو آدمی مسلمان ہوتا ہے، جو آدمی مسلمان ہوتا ہے، گویا کہ اس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے اس بات کا اقرار کر لیا، اس نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اطاعت گزار اور فرمانبردار بندہ بن کر کے رہوں گا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرتا رہوں گا۔ چنانچہ جب اس نے یہ اقرار کر لیا اور یہ عہد کر لیا، تو اب اگر اس عہد کو چھوڑ کر کے دائرہ اسلام سے باہر جاتا ہے اور مرتد ہو جاتا ہے تو اس عہد شکنی کی وجہ سے اس آدمی کی سزا اسلام کے اندر قتل قرار دی گئی ہے۔ اس آیت کا جو آخری حصہ ہے فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی پائے جاتے تھے ان سے ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں موجود ہوتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی عذاب کے نزول کو موقوف کر دیے تھے۔ کسی قوم پر حضور کے زمانے میں عذاب نازل نہیں ہوا، اور جو یہودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، آپ کے موجود رہنے کی وجہ سے وہ بھی عذاب سے بچے ہوئے تھے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگرچہ کہ انہوں نے اتباع نہیں کی اور اتباع نہ کرنے کے ذریعے سے عہد شکنی کی، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس عہد شکنی کے باوجود ان کی پکڑ نہیں فرمائی اور ان پر عذاب نازل نہیں کیا۔ اسی کو یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کا ان پر فضل نہ ہوتا اور اللہ کی ان پر رحمت نہ ہوتی تو وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، دیکھیے جب کبھی بھی قوموں کے اندر عہد شکنی کی برائی پائی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکڑ فرمائی، عذاب نازل کیا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کو یہ بتلانے کے لیے کہ حضور کے موجود ہونے کی وجہ سے تمہاری پکڑ نہیں ہو رہی ہے، سابقہ قوم کا ایک واقعہ آگے والی آیت کے اندر ذکر کیا گیا ہے، اور یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا ہے، اور اس بستی کا ہے جو سمندر یا نہر کے کنارے پر رہتے تھے، مچھلی کے بڑے شوقین تھے اور مچھلی کا شکار بھی کرتے تھے۔ اس قوم اور بستی کے اندر ہفتے کا دن بڑا عظیم اور مقدس سمجھا جاتا تھا، اور اس دن میں شکار کرنا بھی ان لوگوں کے لیے منع تھا، لیکن ان لوگوں نے ایک تدبیر یہ سوچی کہ ہفتے کے دن میں شکار نہیں کرتے، مچھلی کو پانی سے باہر نہیں نکالتے تھے، بلکہ کسی طریقے سے اس کو پانی کے اندر ہی رکھتے ہوئے اس کی دم کے اندر ایک تاغا بندھ دیتے اور چھوڑ دیتے، اور تاغے کا دوسرا کنارہ زمین پر کسی چیز سے باندھ دیتے، اور جب اتوار آتا تو وہ تاغا پکڑ کر کے اس مچھلی کو پانی کے باہر کر لیتے تھے۔ یہ تدبیر ان لوگوں نے، یہ ہیلے بہانے شروع میں کرنے شروع کیے، لیکن آگے چل کر کے انہوں نے علانیہ ہفتے کے روز شکار کرنا شروع کر دیا، حالانکہ اس بستی کے اندر ایسے علماء اور صلحاء نیک لوگ بھی موجود تھے جو ان لوگوں کو اس شرارت سے روکتے تھے اور باز رکھتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ اس طرح مت کرو، وہ مقدس دن ہے، اس دن کی بے حرمتی مت کرو، لیکن وہ لوگ اپنے کام سے باز نہیں آئے۔ چنانچہ نیک لوگ اور اس بستی کے جو علماء تھے ان لوگوں نے اپنے ماننے والے اور مطیع اور نیک لوگوں کی الگ بستی قائم کر لی۔ اس طریقے سے اس بستی کے دو حصے ہو گئے، ایک حصہ وہ جس کے اندر فرما بردار رہنے لگے، اور دوسرا حصہ وہ جس کے اندر نافرمان رہنے لگے تھے۔
ایک دن ایسا آیا کہ جس میں نافرمان رہنے لگے تھے، وہاں پر کوئی آواز نہیں، کوئی شور نہیں، اور بالکل سناٹا سا چھا گیا تھا۔ فرمانبرداروں نے جب یہ محسوس کیا کہ بھادو والی بستی سے کوئی آواز نہیں آ رہی ہے، ان لوگوں نے وہاں جاننے کے لیے جب وہاں پر وہ لوگ گئے تو ان لوگوں نے دیکھا کہ ساری بستی کی بستی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جانوروں کے اندر تبدیل کر دیا۔ جو نوجوان تھے اس بستی کے، ان لوگوں کو بندروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بدل دیا تھا، اور جو بوڑھے تھے اس بستی کے، خنزیر کی شکل کے اندر ان لوگوں کو اللہ نے عذاب کے اندر مبتلا کر دیا تھا۔ اس طریقے سے ان کے چہرے مسخ کر دیے گئے اور بدل دیے گئے۔ وہ جانور ان لوگوں کو جب دیکھتے، اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے بھی اور ان کے قریب آتے اور رونے لگتے تھے، اور 3 دن کے اندر وہ ساری کی ساری بستی ہلاک ہو گئی اور ختم ہو گئی، وہ سارے جانور ختم ہو گئے۔ آج کے زمانے کے اندر جو خنزیر ہے اور جو بندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے اسی طرح کا ایک سوال کیا اور پوچھا کہ اللہ کے نبی، کیا وہ جو بندر اور وہ جو خنزیر تھے ان کی بھی نسل چلی، اور آج جو زمانے میں بندر ہے کیا انہی میں سے ایک ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس قوم کے چہروں کو مسخ کر دیتا ہے، بدل دیتا ہے، تو ان کی نسل نہیں چلتی، بلکہ ساری کی ساری قوم کو اللہ تعالیٰ ہلاک و برباد کر دیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ آج کے زمانے میں جو خنزیر اور جو بندر پائے جاتے ہیں یہ ان کی اولاد میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ تو ان سے پہلے بھی چل رہے تھے اور ابھی بھی چل رہے ہیں، ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان واقعات سے نصیحت حاصل کرتے ہوئے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ آئندہ درس 12 نومبر کو ہوگا۔